آدھے حصے میں منڈے تھا اور دوسرے حصے میں ٹیوزڈے تھا، ادھر پیر تھا ادھر منگل تھا، اور اس میں ایک ایسی تختی لگی ہوئی ہے تو اس کے دو پیر ہیں، ایک یسٹرڈے اور ایک ٹوڈے اس میں لگا ہوتا ہے۔ تو ہلکی ہلکی بارش تھی، میں کہا یار میں نے اتنے لے چلو، وہ کیچڑ کوچڑ تو میں چڑھ گیا، میں نے ایک پاؤں ادھر رکھا ایک ادھر، میرا فوٹو لو میں کل پرسوں دو میں نے اکٹھا کر لیا ہے، آج اور کل دونوں اکٹھے ہو گیا ہے، ماضی نکل گیا تو واپس تھوڑا ہے، تو میں کہا اکٹھا کر لیا، وہ کل ہے یہ آج ہے، یہ منڈے یہ ٹیوزڈے۔ تو وہاں کو جب دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہ ہم تو گئے تھے ایز اے سیر کرنے، لیکن وہاں اللہ کے فضل سے 3 مسجدیں بن چکی۔ ایک آدمی مجھے گھٹ کے ملا کہ میں آپ سے پاکستان میں ملا ہوں، کدھر کا؟ فیصل آباد۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہ میں ادھر رہتا ہوں۔ یہاں سے گیا تھا؟ کہ میں یہاں سے گیا تھا۔ تو اللہ نے فضا بدل دی ہے، برائی کے گراف کے ساتھ نیکی کا گراف بھی تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے، وہ جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں کر دے گا، برائی کھل کے سامنے آ جائے گی، اچھائی کھل کے سامنے آ جائے گی، اور لوگوں کو نظر آئے گا یہ گندا معاشرہ ہے، نظر آئے گا یہ اچھا معاشرہ ہے۔ پھر میرے رب کا نظام ہے، چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے اپنا فیصلہ سنا دے، چاہے اپنا فیصلہ سنا دے۔ تو میرے عزیزو، نماز، تمہاری نماز نہ چھوٹے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے والی چیز ہے۔ اور اس طرح ایک چیز اور ہو جائے تو آپ کا کردار مکمل ہے، آپ کا کردار مکمل ہے۔ وہ ہے بچوں، میرے آپ کے عالی اخلاق، میرے آپ کے عالی اخلاق۔ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق، اس کی زیب و زینت اس کے اخلاق، اس کی خوبصورتی اس کے اخلاق۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے ہیں اس کے لیے اخلاق، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے اس کے لیے اچھے اخلاق، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا اس کے لیے اچھے اخلاق، ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کرنے اس کے لیے اچھے اخلاق۔ کل کو آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے گھر آباد ہوں، آپ کی بیوی آپ سے پیار کرے، قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق، اولاد آپ پہ قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق ہیں، ٹیچر پر شاگرد قربان ہو، شاگرد پر ٹیچر قربان ہو، اس کے لیے اچھے اخلاق ہیں۔ ٹیچر کلاس روم میں آئے اور لڑکے سہم جائیں تو ٹیچر نہیں آیا، تھانے دار آیا۔ باپ گھر میں آئے اولاد سہم جائے تو باپ نہیں آیا، تھانے دار آیا ہے۔ گھر میں خامد داخل ہو، بیوی سہم جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا ہے۔ کسی بھی انسان کا سب سے حسین زیور اس کے عالی اخلاق۔ اللہ نے نماز کو مختصر بتایا، حج کو مختصر بتایا، تفصیل نہیں بتائی، عبادات کو مختصر اور اخلاق کی تفصیل بتائی، حتیٰ کہ چہرے کے ایکسپریشن تک کو بتایا۔ لا تصعر خدک للناس، چہرے کو سخت کر کے بات نہ کیا کر، چہرے کو نرم رکھ کے بات کیا کر۔ اتنے ڈیپ جا کر اللہ نے ہمیں اخلاق کا سبق دیا، چونکہ چہرے کا ایکسپریشن بھی اگلے کو عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔ آپ چھوٹے معصوم بچوں کو یوں دیکھو تو وہ رونے لگے گا، اور یوں دیکھو تو وہ ہنسنے لگے گا، اتنی تھوڑی عمر سے ایکسپریشن پیغام دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے کہا لا تصعر خدک للناس، اللہ نے ہمیں چہرے کا تاثر سمجھایا کہ چہرے کو بشر۔ میرے نبی نے کہا مسکرا کے ملنا تیرا کسی کو صدقہ ہے، تیرا کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ میرے نبی کے چہرے پر ہر وقت ہلکا تبسم رہتا تھا، آنے والے کو ہاں کی گل ہے، وہ کہے گا جی کوئی گل نہیں، ہو گئی گل بس۔ تمہارا مسکراتا چہرہ تمہاری بیوی کے لیے نعمت، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہارے ٹیچر کے لیے، ٹیچر کے لیے استاد۔ شدت اور سختی کا دور نہیں ہے بچوں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے اللہ نے آنکھوں کے اخلاق سمجھائے۔ آنکھوں کے 2 عیب ہیں، ایک لالچ، ایک ہوس، ایک لالچ کی نظر اور ایک ہوس کی نظر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تمدن عینیک، لا تمدن علیک الی ما متعنا به زہرة من الحیات الدنیا، کہ اپنی آنکھوں سے لالچ کی نظر ہٹا دے۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، تو لالچ کی نظر سے اپنی نظر کو بچا۔ پھر ہوس کی نظر ہے تو کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
کوئی عورت سامنے آئے تو نظریں جھکا دو. تم لوگ مکس پڑھتے ہو اپنی نظر. ہمارا معاشرے میں پردہ نہیں ہے, تم پردہ کیسے؟ اپنی آنکھوں کو جھکانا سیکھو. اللہ کی قسم جس نے نظریں جھکا لی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا. اصل میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں تو ساتھ یہ ایک لطیفہ بھی ہے, حقیقت بھی ہے. جب نئی بس ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی, جو کہ چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے. میں نے پہلی دفعہ 2 سال پہلے زامبیا کے جنگل میں ہمیں لے گئے تو وہاں میں نے چکور کو دیکھا نا کھلا چلتے ہوئے. یہاں تو دیکھا ہے اس میں پنجروں میں, تو وہاں دیکھا اسے کھلا چلتے ہوئے. تو پھر مجھے پاکستانیوں کی سمجھ میں آئی کہ یہ چکوری کیوں لکھتے ہیں, کہ بس کیسے جا رہی ہے, اسے چکور جا رہا ہو. جب وہ پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. تو جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے کہ ملنگ بنا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو جائے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو فضولیات ہیں جو میں نے اکٹھی کی. لیکن ایک جملہ میں نے ایک بس کے پیچھے پڑھا جو میں اپنے ہر بیان میں پتہ نہیں کتنے دفعہ سنا چکا ہوں. تو میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے نا میری ایسی نظر اوپر اٹھی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل, آگے لکھا تھا برائے فروخت. برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت, آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید, ایک کڑوے بول پر ماں دشمن بن جائے گی جس نے جنا ہے, جس نے چھاتیوں سے دودھ پلایا ہے. اور ایک میٹھے بول پر دشمن آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے. میرے نبی کی زندگی بھر زبان سے کبھی کڑوا بول نہیں نکلا, کبھی طنز نہیں نکلا, کبھی تانا نہیں نکلا. گالی تو بڑی دور کی بات ہے. میرا معاشرہ گالیوں کا عادی ہو چکا. اپنی زبان سے گالی نکالتے, اپنی زبان سے طنز نکالتے, اپنی زبان سے ٹانٹنگ نکال دیں, اپنی زبان سے غیبت نکال دیں. دل کی شمع روشن ہوگی دلوں میں. لوگوں کے لیے آپ کے یہ محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دے گا. لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, زبان کا میٹھا بول چاہیے, چہرے کی بشاشت چاہیے, حسن سلوک اور حسن اخلاق چاہیے. جہاں رشتے گہرے ہوں وہاں زبان اور دھیان سے استعمال کرو. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا, یا رسول اللہ میرے خامن موت کی تکلیف میں ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کلن وعد اللہ الحسن, اے میرے حبیب تیرے جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے تیرے رب کا وعدہ ہے جنت دوں گا. قرآن کی زبان ہے جنت دوں گا. یہ جنتی آدمی ہیں, میرے نبی کی زندگی ہے اور کلمہ نہیں پڑھ پا. آپ تیزی سے پہنچے, پوچھا کیا ہوا؟ ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. نبی پڑھوانے والے اور صحابی پڑھنے والے قل لا الہ الا اللہ. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے کہ راضی؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ علقمہ کی اماں, ان کا نام علقمہ تھا, میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں. تشریف لائیں تو آپ نے پوچھا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو. بچوں میری بات دھیان سے سننا, سب آپ نوجوان بیٹھے ہو اور جوانی میں زبان تیز ہوتی ہے. تو کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں, بہت نیک بچہ ہے, راتوں کو تہجد پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, قرآن بہت کثرت سے پڑھتا ہے, بس مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے, اس کی بات میں سختی ہوتی ہے. اتنی دفعہ اس نے میرا دل توڑا ہے کہ اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے. تو آپ نے کہا معاف نہیں کرو گی؟ کہ میں نہیں کرتی. تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہ نہ جلائیں؟ کہا وہ تو کروں گی. اتنی ناراضگی نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو. تو آپ نے فرمایا یہ مر گیا تیری ناراضگی, یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا, تو برداشت کرے گی جہنم میں؟ کہا جی نہیں. کہا پھر اس کو معاف کر. کہا اچھا میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ماں کے معاف کرنے کے بعد آپ نے کہلوایا, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. چونکہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا کیا مقام ہے یہ بتایا نہیں جاتا. یہ ساری روشنی تو میرے نبی کے درس سے ملے گی, یہ کسی
ہمارے کالج کا یہ ہمارے اسکولوں کا یہ کریکولم ہی نہیں ہے کہ اس میں اخلاق اور ماں باپ اور اولاد یہ ساری چیزیں، یہ تو قرآن سے ملے گا، میرے نبی کی سیرت سے ملے گا۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، پھر آپ نے قبر پہ اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اللہ 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 تو میرے عزیزو، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق علی کرو، اپنے استاد کو بھی باپ کا درجہ دو۔ میرے نزدیک نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم اللہ نے حضرت علی کو دیا۔ علم کے امام فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف، الف با حرف ہے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا۔ اتنا نیچے جھکنا سکھایا سیکھنے والے سے۔ استادوں سے کہتا ہوں کہ شفقت اور محبت دو، آپ سے کہتا ہوں ادب و احترام دو تو آپ کو علم ملے گا۔ پاس ہونے سے علم نہیں ملتا ہے، جو برکت ہوتی استاد کی دعا سے ہوتی، جس کو دعا لگ گئی اس کے کام بن گئے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تمہیں علم ملے گا دعا سے اور دعا ملے گی خدمت سے۔ تو ہر رشتہ عزت کو چاہتا ہے، محبت کو چاہتا ہے، سختی اور شدت ہر جگہ آدمی کو خراب کر دیتی۔ ماں باپ بیٹھے تو ان سے کہتا ہوں اولاد کو جھوٹ بولنے پہ نہ لگاؤ۔ میں چھوٹی عمر میں سگریٹ، ذمہ داروں کے بیٹے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے لگے، میرا خیال ہے 7-8 سال کی عمر تھی میں نے سگریٹ پینے شروع کر دیا۔ تو اب وہ میری ماں کو پتہ چل گیا، اب مجھے کہا بتایا جا رہا ہے کہ تو نے سگریٹ نہیں پینے۔ کیسے کہ میری ماں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور میری ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈالا ہوا ہے اور میرا منہ کھول کے انگارہ، پاما تیرے منہ ہے، پاما تیرے منہ، پاما تیرے منہ، او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا۔ اب یہ ماں باپ سکھا رہے ہیں کہ تو نے سگریٹ نہیں پینے، طریقہ